السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لا رہا ہوں جو پچھلے دن فوت ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا نام ہے فضیلۃ الشیخ مشرف الشہری۔ یہ ایک سپیوں میں چھپے ہوئے موتی تھے، اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوٹ، ریسرچ سینٹر نہیں کر سکی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ شروع میں اپنا کام شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوئے بہت ہی ایک عظیم اور خاص کر علمی دائرے میں رہ کر بہت کام کیا ہے۔ اور ان کو شاید ہمارے پاک و ہند میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، سوائے بعض طلبۃ العلم یا مشائخ جنہوں نے علمی کام کیا ہو۔ اور ان کے بارے میں کل سعودی عرب میں ٹویٹر میں بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں ابھی تک تقریباً 50,900 ٹویٹس، یعنی ان کے بارے میں 50,900 لوگوں نے ماشاءاللہ ٹویٹس اور ان کے تعریفی اور ان کے جو بارے میں کلمات لکھے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے کبار علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ مثلا ہمارے جو کبار مشائخ میں سے ہیں دکتور عبدالعزیز الشائع، شیخ عبدالرحمن الشہری مفسر ہیں، اور اسی طرح مختلف علماء دین۔ اور ان کے یعنی شروع میں جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے بھی مختلف نصیحتیں کی تھی۔ اس میں ایک جو اہم جو نصیحت تھی کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لو، اور اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آپ تاخیر نہ کریں، ان کو نہ بولے کہ کل انشاءاللہ۔ اور یہ اصل میں ایئر ڈیفنس، سعودی ایئر ڈیفنس میں بریگیڈیئر تھے، اور ان کی عمر تقریباً 60 سال سے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامہ دیا ہے جو آپ اپنی اتنی تعریف کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ انہوں نے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے الباحث القرآنی کر کے ایک پورا ویب سائٹ بنایا ہے، اور اسی طرح الباحث الحدیثی۔ الباحث القرآنی میں آپ کوئی بھی لفظ ڈالے قرآن کا، اس کی تفسیر مختلف تفاسیر سے نکل آتی ہیں، اور اسی طرح الباحث الحدیثی میں بھی۔ یہ دونوں ان کے نگرانی میں یا انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کے پروجیکٹ پہ کام کیا۔ اور اسی طرح ان کا جو ایک اور کام ہے جامع المخطوطات، جتنی بھی اسلامی اسکرپچرز ہیں، مخطوطات، ان سب کو جمع کیا ہے، اور تقریباً عالم عرب اور عالم مغرب، چاہے ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو، ہر جگہ سے انہوں نے جمع کر کے جو ریسرچرز ہیں، جو ہم جیسے طلبۃ العلم ہیں، ان کے لیے مہیا کی ہیں۔ اور اس میں مثلا دیکھیں تقریباً 15 ٹیرا بائٹ سے زیادہ ڈیٹا ہے ان کے پاس۔ مثلا جو مکتبۃ المسجد الحرام سے 4,780 اسکرپچرز، مخطوطات انہوں نے جمع کی ہیں جو 1260 گیگا بائٹ پر محیط ہے۔ اور اسی طرح جامع ملک سعود سے 7,800 اسکرپچرز، اور اسی طرح 4,000 اسکرپچرز جو کیا بولتے ہیں دارالکتب المصریہ، مصر کے جو معروف کتب خانہ ہے، اس میں سے تقریباً 600 گیگا بائٹس کا یہ ڈیٹا ماشاءاللہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح مکتبۃ الظاہریہ میں سے بھی، اور کیا بولتے ہیں ٹوکیو تک سے بھی، یعنی مخطوطات ٹوکیو، یہ جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں سے بھی انہوں نے ماشاءاللہ اسکرپچرز اور مخطوطات جمع کیے ہیں، اور یمن سے، کویت سے، اور ان کے پاس باقاعدہ ایک یہ دیکھیں نا جرمن تک سے بھی، یعنی المانیہ سے یہ باقاعدہ انہوں نے جو مخطوطات ہیں ان کو جمع کیے ہیں۔ اور مسجد النبوی شریف قطر سے، اور ترکیہ کے بھی بڑے بڑے، ترکیہ سے مکتبۃ نور عثمانیہ سے 4,871 مخطوطات۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس کے علاوہ انہوں نے ان کا ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے PDF کا۔ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنایا ہوا ہے جامع الکتب المصورہ، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ عربی، اسلامی، شرعی کتب اس میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں تاکہ آپ جیسے طالب علم اور علماء اس سے استفادہ کر سکے۔ اور اسی طرح جو جامع المخطوطات میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسی طرح جامع الدروس العلمیہ، مختلف کبار علماء کے، چاہے وہ مغرب عربی میں ہو یا سعودیہ میں ہو یا کسی بھی گلف کنٹریز میں ہو، ان سب کے جو علمی دروس ہیں مختلف کتابوں پہ، چاہے بخاری، مسلم، کتب الستہ، اصول الفقہ، سب کو جمع کر دیا جامع الدروس العلمیہ پہ۔ اور اسی طرح انہوں نے المکتبہ العقدیہ، اور ان کا ایک خاص ایک اور ہے، ایک ہارڈ ڈسک ہوتا تھا ان کے پاس باقاعدہ، میں نے بھی ایک بار خریدا تھا وہ ہارڈ ڈسک۔ ایک ہارڈ ڈسک 1 ٹیرا بائٹ کا ہے، اور دوسرا ہارڈ ڈسک ہے 2 ٹیرا بائٹ کا۔
اس میں ساری شرعی کتب اور اتنے زیادہ یعنی فوائد سے بری پڑی ہوتی تھی، اور میرے خیال میں پاکستان میں بھی بعض مشائخ کے پاس ہے اور انڈیا میں بھی. اور اسی طرح انہوں نے مختلف ویب سائٹ بنائے تھے، مثلا مختلف علماء کے لیے الگ الگ ویب سائٹ، یعنی مثلا شیخ البانی کی کتابوں کے لیے ایک الگ جگہ، شیخ بن باز کے، شیخ ابن عثیمین، اور ان سب کا یہ انہوں نے شروعات میں کام شروع کیا تھا. اور یہ سارا یعنی ابھی تک کم از کم 5 6 7 یعنی لاکھ کتابیں انہوں نے جمع کی ہے، مخطوطات سے لے کے مختلف. بلکہ ان کا ایک اور بھی کارنامہ تھا کہ یہ باقاعدہ مثلا سعودی عرب میں جن مشائخ علماء کے پاس کتابیں ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں یا ضائع ہے یا مقرر ہے، وہ ان سے مانگ کے مختلف افریقیہ میں یا برازیل میں یا یو کے یا یو ایس اے میں یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں باقاعدہ بھجواتے تھے. اور میں نے بھی ان سے ایک بار کچھ کتابیں لی تھیں. ابھی انہی کے ماشاءاللہ انہی کے فوتگی کے بعد باقاعدہ سعودی لوگوں نے ماشاءاللہ ان کے محبت میں اور عرب اور مسلمانوں نے، اہل علم نے ان کی محبت میں ایک باقاعدہ وقف سٹارٹ کیا ہے. 6 گھنٹے نہیں گزرے اور ان کے نام پہ جو وقف جو فی سبیل اللہ کام شروع ہوا ہے اس میں تقریباً 1,50,000 ریال ابھی جمع ہو چکے 6 گھنٹوں میں ماشاءاللہ. یعنی ان کے نام پہ باقاعدہ حرم نبوی کے سامنے پوری ایک وقف بنائی جا رہی ہے. تو ان جیسے اشخاص کو دیکھ کے ہم لوگوں کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بندے کسی اور کے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے گا تو پھر ہم کریں گے، یا انشاءاللہ میرا پروجیکٹ جب پرفیکٹ ہوگا، A1 ہوگا پھر میں کروں گا، کل کر کے انسان جیسے عربی میں کہتے ہیں بکرا کر کے ہم بکری بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ان سے ایک عبرت اور ایک سبق حاصل کریں کہ ہر کوئی اپنا کام جو ہے شروع کر لے، چاہے قطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ سمندر بن جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اگر بات لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور شیخ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. رحمہ اللہ وغفر لہ وتقبل اللہ جہودہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.